السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں، آج کا ویڈیو ہے جہیز کی ظالمانہ رسم اور ہماری ذمہ داریاں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کا مقصد جہاں مخلوق کو اس کے خالق سے جوڑنا تھا، وہیں یہ بھی تھا کہ انسان نے اپنے آپ پر خود ساختہ رسم و رواج کا جو بوجھ رکھ لیا ہے اس کو اس سے آزاد کیا جائے۔ چنانچہ اسلام سے پہلے لوگوں نے بطور خود جو مشکل قوانین اپنے اوپر مسلط کر لیے تھے، قرآن نے ان کو دور فرمایا اور ایسے احکام دیے جو انسانی مصلحت سے ہم آہنگ بھی ہے اور ان کے لیے قابل برداشت بھی۔ اسی لیے قرآن نے بطور وصول یہ کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی قوت اور گنجائش کے لحاظ سے ہی احکام کا مکلف بناتے ہیں۔ نیز اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو حرج اور تنگی میں مبتلا کرے، بلکہ تو سہولت و آسانی اور کشائش و فراخی چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادات کو آسان رکھا ہے اور اللہ کی بندگی کے سیدھے سادے، بے خرچ کے اور کم خرچ کے طریقے رکھے ہیں، معاملات کو اللہ نے اس سے زیادہ آسان رکھا ہے، اسی طرح نظام شریعت میں بھی انسانی زندگی کی فطری ضروریات کو آسان رکھا گیا ہے۔ انہی میں ضروریات میں ایک نکاح ہے۔ نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے، جس سے ایک طرف نسل انسانی کی افزائش متعلق ہے اور دوسری طرف اخلاق و کردار اور قلب و نگاہ کی حفاظت۔ اسی لیے اسلام میں نکاح کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تلقین فرمائی کہ بشرط قدرت وہ جلد نکاح کر لیا کرے۔ لڑکیوں کے اولیاء سے فرمایا کہ مناسب رشتے ہاتھ آ جائیں تو شادی میں تاخیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی اور انبیاء سابقین کی سنت قرار دیا اور تجرد کی زندگی کو ناپسند فرمایا۔ نکاح کو آسان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کو آسان کیا جائے تو حرام سے بچنا بھی آسان ہوگا، اور اگر حلال کو دشوار کر دیا جائے تو حرام سے بچنا بھی دشوار ہوگا۔ آج کل جو چیز شادی بیاہ کے معاملہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ان میں سر فہرست جہیز اور گھوڑے جوڑے کا معاملہ ہے۔ اس رواج نے سماج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس کا سب سے شرمناک پہلو محض جہیز کے لیے شادی شدہ عورتوں کو جلانے اور ہلاک کرنے کے واقعات ہیں۔ جہیز کے اس ناروا رسم و رواج نے جسم فروشی کو بھی بڑھاوا دیا ہے۔ یہ فحاشی، تجرد کا رجحان اور لڑکیوں کے قتل وغیرہ کے واقعات کے یہ ایک اہم محرک یہی جہیز اور گھوڑے جوڑے کی بلا ہے۔ ایک طرف ملک میں غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک طبقہ داد عیش دینے اور اس عیش کے اظہار و نمائش میں ایک دوسرے سے سبقت پر سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے کہ اسلام میں نکاح میں تمام مالی ذمہ داریاں مردوں پر رکھی ہے۔ مہر اس کی ذمہ ہے، ولیمہ کے اخراجات اس کی ذمہ ہے، بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے، بچوں کی پرورش کا بوجھ مرد پر ہے، خود کمانا ہے اور پورے گھر کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے مرد کو قوام یعنی سربراہ خاندان بنایا ہے۔ نکاح کے بعد کچھ لینا در حقیقت ننگ و عار کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ نکاح فرمائے، اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا اور آپ کے جانثار رفقا کے بہت سے نکاح آپ کے سامنے ہوئے، لیکن نہ جہیز اور نہ مردوں کی طرف سے کوئی مطالبہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سونے کا ہار دینے کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک تو یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، دوسرے اس کی صراحت نہیں کہ نکاح کے وقت ہی ہار دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ گھریلو اشیاء، بستر، تکیے، مشکیزہ وغیرہ بنوائے، لیکن حدیث و سیرت کی کتاب میں یہ صراحت موجود ہے کہ
کہ یہ سب کچھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرع فروخت کر کے اسی سے مہیا کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہیز اور گھوڑے جوڑے کا مسئلہ نہ صرف اسلامی بلکہ انسانی نقطہ نظر سے بھی نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ کم سے کم مسلمانوں کو دین عدل اور شریعت عادل کی حامل ہونے کی حیثیت سے اس کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور سماج کو اس سے نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاش ہم سماج کی اس مجبوری کو محسوس کریں اور حقائق کی کڑواہٹ کو نہ صرف گوارا کریں بلکہ ان کو سامنے رکھ کر اپنے حالات میں کچھ انقلابی تبدیلیاں لائیں۔ خدا حافظ۔